منشدات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے، اتنا قیمتی یہ سرمایہ ہے کہ بڑی سے بڑی قیمت کے عوض میں اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کا لین دین نہیں ہو سکتا، اس کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کے واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے حالات ہم اکثر مذاکروں میں سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے ان کے اوپر کتنے سخت حالات آئے، سب کو جھیلا، سب کو برداشت کیا، لیکن ایمان چھوڑنے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں کیا، ایمان سے دستبردار ہونے کو ایک سیکنڈ کے لیے پسند نہیں کیا۔ دنیا میں بھی ایمان سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایمان اور اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں جو بندہ دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک بندہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، جھلس رہا ہوگا، جلتے جلتے جھلستے جھلستے پریشان ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس دوزخ کی آگ نے تو مجھ کو جلا کر بالکل راکھ بنا دیا ہے، آپ مجھ پر مہربانی کا معاملہ کیجئے، مجھ کو دوزخ کی آگ سے نکال دیجئے، دوزخ کے دروازے پر مجھ کو بیٹھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر تجھ کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دوزخ کے دروازے پر بیٹھایا تو اور آگے بڑھنے کی تمنا کرے گا۔ جانے تو چھوڑ دو، ایسی اطمینان سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر دوزخ کے دروازے پر بیٹھایا تو اور آگے بڑھنے کی تمنا کرے گا۔ وہ بولے گا نہیں، صرف مجھ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، بس اس سے آگے بڑھنے کی میں تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہیں رحیم، کریم، مہربان،
قیامت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالی معمولی بہانے سے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک شخص نے مرنے کے بعد یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھ کو دفن مت کرنا، مجھ کو جلا دینا۔ مجھ کو دفن مت کرنا، مجھ کو جلا دینا، اور میری راکھ کو ایک جگہ جمع رہنے مت دینا، ہوا کے اندر اڑا دینا، سب راکھ منتشر ہو جائے۔ مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اس کے ساتھ میں ایسے ہی معاملہ کیا، اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد راکھ کو جو ہوا میں اڑا دیا، ہوا کے ساتھ راکھ منتشر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ایک انسان کو پھر زندہ کیا، کھڑا کیا، اس سے پوچھا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر تیری بارگاہ میں پیشی ہوگی تو عذاب کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے ایسی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ واقعی تو میرے عذاب سے ڈرتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جب تو میرے عذاب سے اتنا ڈرتا ہے تو میں تجھ کو عذاب نہیں دوں گا، جا تیری مغفرت ہوتی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ ایک بندہ پیش ہوگا، اس کے پاس تا حد نظر گناہ کا دفتر ہوگا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ایک کنارے لے جاؤ، اس سے پوچھو اس نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے یا نہیں۔ اس کی ایک نیکی اللہ کے علم میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوانا چاہیں گے کہ میری یہ نیکی ہے۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے ایک کنارے، اس سے سوال کریں گے کہ یاد کر اگر تو نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آج تیرا بیڑا پار کر دیں گے۔ تو بندہ کبھی گناہگار ہوتا ہے تو اپنی معمولی نیکیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، تو وہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرشتے اس کی بہت ہمت بڑھائیں گے، اس کو حوصلہ دلائیں گے اور کہیں گے کہ یاد کر، کوئی نیکی یاد آ جائے گی تو تیرا کام بن جائے گا۔ وہ سوچتے سوچتے کہے گا کہ ہاں ایک نیکی یاد آئی۔ میں دنیا میں ایک دکاندار آدمی تھا، میرے پاس لوگ سودا لینے کے لیے آتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیسہ کم لاتے تھے، سامان زیادہ کا ہو جاتا تھا۔ 10 روپیہ لے کر آئے، 15 کا سامان ہو گیا، تو میں 10 روپیہ لے کر کے 15 روپیہ کا سامان دے دیتا تھا۔ میرے ساتھ لوگ ادھار کا بھی معاملہ کرتے تھے تو میں ان کو رعایت کر دیتا تھا، ان سے مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ جب جس کی سہولت ہوتی تھی وہ لا کر کے مجھ کو پیسہ ادا کرتا تھا۔ جب اتنی بات وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو بندہ میرے بندوں کے ساتھ میں کرم اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہو، کیا میں اس کو عذاب دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ معمولی بہانے سے قیامت میں بندگان خدا کی جو مغفرت فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو جنت میں دیکھا۔ اس بدکار عورت کا عمل صرف اتنا تھا کہ ایک دن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ ایک کتا پیاس سے سسک رہا تھا، اس عورت نے سوچا کہ جس طریقے سے مجھ کو پیاس لگتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، اسی طریقے سے کتا بھی پریشان ہو رہا ہے۔ کنواں تو قریب میں موجود تھا، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو اتارا اور اس کو ڈول بنایا، اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔
اتنا تھوڑا سا پانی اس پیاسے کتے کو پلانے کی وجہ سے زندگی بھر گناہ میں مبتلا رہنے والی عورت کی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کر دی۔ تو وہ بندہ جو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، جھلس رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی درخواست پر اس پر بھی کرم اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، اس کو دوزخ کی آگ سے نکالیں گے، دوزخ کے دروازے پر بیٹھا دیں گے۔ جب تک اس کے لیے بیٹھا رہنا مقدر ہوگا بیٹھا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دی، لیکن اس کی گرم گرم آنچ یہاں تک آ رہی ہے۔ آپ نے مہربانی کا معاملہ کیا، تھوڑی مہربانی کا معاملہ اور کیجیے۔ وہ جو سامنے درخت دکھائی دے رہا ہے نا، آپ اس کے سائے میں مجھ کو پہنچا دیجیے، دوزخ سے اور دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اے اللہ آپ نے اتنی مہربانی کی، تھوڑی مہربانی اور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اگر میں تجھ کو درخت کے سائے میں پہنچاؤں گا تو اور آگے بڑھنے کی تمنا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں، اس سے آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کروں گا، وعدہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے سائے میں بیٹھا دیں گے۔ جب تک اس کے لیے بیٹھا رہنا مقدر ہوگا بیٹھا رہے گا۔ پھر کہے گا اے اللہ آپ نے مجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دی، اس کی گرم گرم آنچ سے نجات دی، درخت کے اس سائے تک پہنچایا، اب تھوڑا جنت کے دروازے تک پہنچا دیجیے۔ باہر سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے اتنی مہربانی کی، تھوڑی اور مہربانی کر دیجئے۔ جنت کے اندر جانے کی تمنا نہیں کر رہا ہوں، جنت کے دروازے پر صرف بیٹھا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تجھ کو جنت کے دروازے پر پہنچایا نا تو تو جنت میں داخل ہونے کی تمنا کرے گا۔ وہ بولے گا نہیں، جنت میں داخل ہونے کی تمنا نہیں کروں گا، صرف جنت کے دروازے پر بیٹھ کر جنت دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ دروازے پر بیٹھ کر کے جنتیوں کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا کہ جنتی کتنے مگن ہیں، کتنے خوش ہیں۔ جب تک اس کے لیے بیٹھا رہنا مقدر ہوگا بیٹھا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھ پر کرم اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، جنت کے دروازے تک پہنچایا، اب مجھ کو اتنا موقع اور دیجئے کہ جنت میں اندر جا کر کے جنت ذرا گھوم کر دیکھ لوں۔ جنت میں رہوں گا نہیں، گھوم کر دیکھوں گا، واپس آ جاؤں گا، پھر یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کی تمنا نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، تھوڑی اور مہربانی کر دیجئے۔ جنت کے اندر جگہ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف گھومنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے۔ یہ بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں گھومے گا، گھوم پھر کر واپس آ جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ اگر جنت کا کوئی بنگلہ خالی ہوگا تو اس میں رہنے کی اجازت مانگوں گا۔ وہ دیکھے گا کہ کوئی بنگلہ خالی نہیں ہے، جنت کا مکان نہیں رہے گا، جنت کا بنگلہ رہے گا۔ جنت میں جو محل ہوں گے اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ کنکر اور پتھر نہیں ہوں گے، کنکر اور پتھر کی جگہ وہاں مشک اور زعفران ہوں گے، اور ان کے اینٹوں کے جوڑنے کا جو مسالہ ہوگا وہ بھی خوشبودار چیز سے بنا ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی اپنا مکان کتنا ہی عالی شان بنا لے، اس کے اندر سونے چاندی کی اینٹ نہیں لگاتا۔ سونے چاندی کی اینٹ اگر اپنے مکان میں ایک بھی لگا لے تو مکان کے اندر رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ہمیشہ خیال رہے گا کہ کہیں وہ سونے کی اینٹ چوری نہ ہو جائے، کوئی چور آ کر کے چرا کر کے نہ لے جائے، ہمیشہ اسی فکر میں رہے گا۔ تو جنت کا بنگلہ ایسا رہے گا۔ تو وہ سوچے گا کہ کوئی بنگلہ خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھ کو وہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ملے گی، واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میرے بندے
تجھ کو میں نے جنت میں گھومنے کی اجازت دی، جنت دیکھ آیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ دیکھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے، میں جس کو ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دیتا ہوں پھر اس کو جنت سے نکالتا نہیں، اب تو جا جنت میں ہی رہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ کہاں رہوں، جگہ تو خالی ہے نہیں، کوئی مکان خالی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی جگہ میں نے تجھ کو جنت میں دی، جا تو جنت میں چلے جا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ بادشاہ ہو کر کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہیں جگہ خالی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی جگہ دینے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ مذاق نہیں ہے، جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جگہ میں نے تجھ کو جنت میں دے دی، یہ تیرا جنت میں حصہ ہے، اس کو جا کر کے لے لے۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں دوزخ کی آگ سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی جگہ کا کیا کرے گا؟ جنت کے اندر وہ اکیلا تھوڑی رہے گا، جنت کے اندر جو ہے 70 ہزار حوریں رہیں گی، 80 ہزار اس کے خادم رہیں گے، اور جنت کی نعمتوں کا دنیا کے اندر جو ہے بیٹھ کر کے ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان سے ان چیزوں کا کبھی گزر ہوا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں۔ جنت میں ایک کوڑے کے بقدر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی حور کی اوڑھنی کی قیمت دنیا کے مال و متاع سے بڑھ کر کے ہے۔ وہ جنت کی حور اگر اپنا چہرہ دنیا پر ظاہر کر دے تو پوری دنیا اس کی روشنی اور چمک سے منور ہو جائے گی۔ اگر وہ حور دنیا کے اندر تھوک دے تو اس کے تھوک سے جو ہے سمندر کا پانی خوشبودار ہو جائے گا، شیریں ہو جائے گا۔ یہ جنت کی نعمتوں کی صفات ہیں، ان کے یہ احوال ہیں۔ کچھ دل کے اندر ہلچل پیدا ہو رہی ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں ملنا چاہیے، تو کیسے ملے گی یہ نعمت؟ دنیا میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہشات کی اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع اور پیروی کرے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑے گا تو جنت ملے گی۔ جنت کی صفت یہ ہے کہ بندہ جنت میں جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا، اس کی خواہش کے مطابق سب کام ہوگا۔ جنتی جنت میں جائے گا، اس کے بیٹھنے کا جو تخت ہوگا وہ سوچے گا کہ اتنا بلند ہے، اس کے اوپر میں کیسے بیٹھوں گا، لیکن جیسے ہی بیٹھنے کے ارادے سے خیال سے وہ اس کے قریب جائے گا تو وہ تخت نیچا ہو جائے گا، اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جائے گا، پھر تخت بلند ہو جائے گا۔ جنتی خواہش کرے گا کہ مجھ کو پھل کھانے کے لیے ملے تو فوراً پھل کٹا کر کے پلیٹ میں سجا کر کے اس کے سامنے آ جائے گا کہ لیجئے کھائیے۔ جنتی خواہش کرے گا کہ یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے وہ بند ہو جائے، اس کو اٹھنا نہیں پڑے گا، خالی سوچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بہت گرم لگ رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، کھڑکی کھلنا چاہیے، خالی سوچے گا کھڑکی کھل جائے گی۔ سوچے گا کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، اتنی دور سے بہہ رہی ہے، بالکل میرے قریب سے بہنے لگے، سوچے گا اس کے قریب سے بہنے لگے، سوچے گا کہ شہد کی نہر میرے قریب آ جائے، قریب آ جائے گی۔ دنیا جنت کے اندر جو نہریں بھی ہوں گی، صرف پانی کی نہر نہیں، جنت کے اندر جو ہے شہد کی بھی نہر ہوگی، دودھ کی بھی نہر ہوگی، خالص شراب کی بھی نہر ہوگی۔ کبھی ان چیزوں کی نہر آپ نے دیکھی دنیا میں؟ شہد کی نہر، دودھ کی نہر۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتی کو یہ ساری نہریں عطا فرمائیں گے۔ وہ سوچے گا کہ نہر میرے قریب سے بہنے لگے، اس کے قریب سے بہنے لگے۔ وہ سوچے گا کہ اس پانی کا گلدستہ تیار ہو جائے،
تو ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت دے گا، جیسا گلدستہ تیار کرنا چاہے گا ویسا گلدستہ پانی کا تیار ہو جائے گا۔ کیوں جنت میں یہ نعمتیں اس کو ملے گی کہ اس کے خواہش کے مطابق سب کام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنی سب خواہش کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور اس کی ساری خواہش پوری کریں گے۔ اور جو بندہ دنیا میں من مانی کرے گا، خواہشات کی اتباع اور پیروی کرے گا، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینکیں گے، وہاں اس کی کوئی خواہش اور تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ کھانا مانگے گا تو کانٹے دار پھل دیا جائے گا، پانی مانگے گا تو دوزخیوں کے جسموں کا خون اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور سوچے گا کہ موت ہی آ جائے اور ان ساری تکالیف کا خاتمہ کر دے تو موت بھی اس کو نہیں آئے گی۔ جہنم کے داروغہ مالک سے کہے گا کہ اے مالک، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم کو موت ہی دے دے، تو جواب دیا جائے گا انکم ماکثون، تم کو موت نہیں آئے گی، اب تم کو یہاں پر جو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ تو ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سعادت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ آخری سب سے آخر میں جو بندہ دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے، جس کے ایمان اور اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی جنت ہے! قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی چوڑائی کو بیان کیا، زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی مسافت ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی اور چوڑائی مل کر کے جنت کا کیا نقشہ بنے گا اس کا تو دنیا میں بیٹھ کر کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج سائنس دانوں نے پیمائش کر لی ہے کہ زمین سے لے کر کے چاند تک کا اتنا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر سورج تک کا اتنا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر کے فلاں ستارے تک کا اتنا فاصلہ ہے۔ آج تک کوئی آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکا کہ وہ بتائے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کا فاصلہ اتنا ہے، کوئی اس کو ناپ نہیں سکا۔ جب ناپ نہیں سکا تو اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کسی پیمائش کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت میں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ حلال اور پاکیزہ کھانا کھائے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، دوسرے تمام لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ و معمون رہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ جو بندہ 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اس کی جہنم سے حفاظت فرما۔ 3 مرتبہ دعا کرنا آسان ہے، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، ہو گئی دعا۔ 3 مرتبہ بندہ دعا کر لے گا، جنت دعا کرنے لگے گی۔ دوزخ سے حفاظت کی دعا، اے اللہ دوزخ سے بچا، اے اللہ دوزخ سے بچا، اے اللہ دوزخ سے بچا۔ 3 مرتبہ دعا کر لیا، دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگے گی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اتنی ہی رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ بندہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانے ہیں۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر لو، بس جنت کے اندر جو جانا بالکل سہل اور آسان ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان کی عظمت یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو بندہ دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ایمان کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا ہے، تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔
اور نعمتوں کا قاعدہ و ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمت کے اندر اور اضافہ فرماتے ہیں، اس نعمت کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ نعمت ایمان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس پر بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک شکریہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ 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 کہ یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی پی کر اور ایک لقمہ کھانا کھا کر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کب قبول ہوگی اس وقت کا بھی بندوں کو بہت خیال رہتا ہے کہ اس قبولیت کے وقت میں دعا کریں تاکہ جو مانگے وہ مل جائے۔ بہت زیادہ اس میں بھی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی استعمال کرو، ایک گھونٹ پیو، الحمدللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے، جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس میں کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، سچے نبی کا سچا فرمان ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی پیو، جسم کا راحت، جسم کا آرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کر قبول کریں گے۔ شک و شبہ اگر اس بات میں لائے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ سچے نبی کا سچا فرمان ہے، کر کے دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عمل سے بندہ شکریہ ادا کرے۔ قرآن کریم میں عمل سے شکریہ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائی۔ قرآن میں جہاں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ تو عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ زیادہ ادا ہوتا ہے۔ نعمت ایمان پر جو ہے شکریہ کس طریقے سے ادا کرے، جتنے ایمانی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو بندہ انجام دے، نعمت کا شکریہ ادا ہوتا چلا جائے گا۔ اعمال کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، لیکن اعمال میں سر فہرست پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز ہے، اور ایمان کا نماز کے ساتھ میں گہرا ربط و تعلق ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ مسجد سے رشتہ و تعلق رکھتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی شہادت دو، گواہی دو۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ایمان کا مراد نماز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادتوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ ایمان اور نماز کے ساتھ میں ایک گہرا ربط و تعلق ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ترک نماز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 صلوات افترضہن اللہ، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس ذلك له عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جو بندہ ہر نماز کے وقت اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عذاب دیں گے۔ 5 وقت کی نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تہجد کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اس وقت کی جو خدمت تھی وہ کر دی۔ لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، مسواک رکھ دی، منہ پوچھنے کے لیے تولیہ پیش کیا۔ تہجد کے وقت میں ان کی اس خدمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جنت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت مل گئی تو یہ ایسی نعمت ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے طور پر، کہ بس اتنا ہی، اور بھی کچھ مانگو؟ یعنی کوئی دنیاوی حاجت و ضرورت ہو اس کا اظہار کرو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھ کو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات ایسی ہے تو سجدوں کی کثرت یعنی نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے کام نہیں بنے گا۔ تم بھی عملی طور پر کوشش و جد و جہد کرو، میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل شامل ہو جائے گا، جنت میں میری رفاقت، میرا ساتھ تم کو مل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایک بندہ مومن کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرے گا، یعنی وقت پر ادا نہیں کرے گا، پڑھے گا، وقت ٹال کر پڑھے گا، تو اس کی وجہ سے 2,88,00,000 سال اس کو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک نماز قضا کرنے کا یہ عذاب ہے۔ آج زندگی کے اندر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، نماز قضا کرنے کی عادت ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ہے۔ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی وجہ سے کتنے کروڑ سال تک دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا تو اس کا معاملہ گویا ایسا ہو گیا جیسے اس کا مال بھی لوٹ لیا گیا، اس کے اہل و عیال بھی لوٹ لیے گئے، مال بھی لوٹ گیا، اولاد بھی لوٹ گئی۔ مال اور اولاد کے لٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مال رہے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اولاد رہے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے یہ شکایت بالکل عام ہے، لوگ کماتے خوب ہیں لیکن پیسہ کہاں چلا جاتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نماز چھوڑنے کی بے برکتی ہے۔ اولاد نافرمان، سرکش اور باغی ہو رہی ہے، بات نہیں سنتی، ماں باپ کی مطیع و فرمانبردار نہیں ہے، یہ نماز چھوڑنے کی نحوست اور بے برکتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ تھوڑا مال آئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ سب ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطیع و فرمانبردار بنا دیں گے، یہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحترق علیہم بیوتهم۔ یعنی کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر ایک شخص کو متعین کروں کہ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دے، اور ایک شخص کو متعین کروں کہ جماعت کا وقت ہو جائے تو مصلی پر کھڑا رہ کر نماز پڑھا دے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں اور جا کر کے ان کو آگ لگا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عورتوں اور بچوں کے ہونے کے خیال سے یہ کام نہیں کیا، البتہ وعید شدید کا تو پتہ چلا۔ کن کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں؟ وہ ذات جن کو رحمت للعالمین کہا گیا،
پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے جن کو بھیجا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ ظاہری طور پر گھروں کو آگ نہیں لگائی، لیکن باطنی طور پر ایک آگ گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا، ماں بیٹی کے درمیان میں جھگڑا، ساس بہو کے درمیان میں جھگڑا، نند بھاوج کے درمیان میں جھگڑا، بھائی بھائی کے درمیان میں جھگڑا، دیورانی جٹھانی کے درمیان میں جھگڑا، یہ سارے جھگڑے ایک قسم کی آگی تو ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہوتے چلا جا رہا ہے۔ یہ آگ بھی ترک نماز کی وجہ سے داخل ہوئی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کا نسخہ اور فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی اولاد کو بھی نمازوں کے اہتمام کی جو ترغیب نے تاکید و تلقین کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ نمازوں کا اہتمام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نمازوں کے علاوہ اتنی لمبی لمبی نفل پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ اٹھو، اذان دے کر اور نماز کا انتظام کر کے مجھ کو راحت و سکون پہنچانے کا انتظام و بندوبست کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت و سکون کی چیز نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی زندگیوں کے اندر جو نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، ان کی زندگیوں کا بھی اہم ترین عمل جو نماز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے اور نماز کی تاکید کرتے تھے۔ لکھتے تھے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظها فقد حافظ الدین ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، یعنی میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز نماز ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے تو اس کے علاوہ امور کو وہ اور بھی زیادہ ضائع اور برباد کرنے والا ہوگا۔ جن لوگوں نے نمازوں سے مناسبت پیدا کی اور ان کو یہ لگا کہ نماز کے ذریعے سے کیسا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ نماز والا یہ عمل کبھی ختم نہ ہو، دنیا کے اندر بھی جاری و ساری رہے اور دنیا سے گزرنے کے بعد جنت میں بھی جاری و ساری رہے۔ شیخ عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جنت کا تذکرہ نکلا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ تو دوستوں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز تو نہیں ہوگی، نماز کا عمل ملے گا، بدلہ ملے گا، عمل نہیں رہے گا، بدلہ ملے گا۔ تو وہ حسرت و افسوس کے ساتھ میں کہتے تھے کہ وہ جنت کتنی بے لطف اور بے رونق ہوگی جس کے اندر نماز نہ ہو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ، عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے تاکہ میں نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے نماز سے مناسبت پیدا کی تھی تو یہ چاہتے تھے کہ نماز والا یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ تو ایمان ایک نعمت ہے، اس کے بعد اعمال کا انجام دینا نعمت ایمان کو جو ہے شکرانہ ہے، اور ایمان اور اعمال کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یہ دین زندگی کے اندر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ یہ دین زندگی کے اندر محنت، مجاہدے اور قربانی سے آتا ہے۔ محنت، مجاہدے اور قربانی سے آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی خاطر مشقت اٹھائی، قربانی دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی دین کی خاطر قربانی دی، محنت کی، مشقت اٹھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، ہجرت فرما کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ معروف راستے کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف راستے سے جا رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ و اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے رواں دواں ہجرت فرما کر کے جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ذات اور ہستی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا فیصلہ فرمایا تو براق سواری بھیج دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ میں لگا دیا، ان کے ساتھ آسمانوں کی سیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس موقع پر بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے، ان کے پروں کے سائے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ جاتے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو امت کے سامنے کوئی نمونہ نہیں آنے پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اٹھا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی دین کی خاطر مشقت اٹھاؤ گے، قربانی دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین زندگی میں عطا کرنے اور باقی رکھنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کے خلاف کرے۔ نفس کی چاہت یہ ہے کہ ہم اپنے وطن میں رہیں، دین کے تقاضے پر کچھ دنوں کے لیے وطن کو چھوڑیں۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے درمیان رہیں، دین کے تقاضے پر کچھ دنوں کے لیے اہل و عیال کو چھوڑیں۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے کاروبار میں رہیں، دین کے تقاضے پر کچھ دنوں کے لیے کاروبار کو چھوڑیں۔ یہی مجاہدہ اور قربانی بنے گا۔ اس مجاہدے اور قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دین زندگیوں کے اندر جو عطا کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے جو قربانیاں دی ہیں، ویسی قربانی کا اس زمانے میں مطالبہ نہیں ہے، ویسی قربانی کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس زمانے کی قربانی صرف یہی ہے کہ اپنے اوقات کو جو تھوڑا آگے پیچھے کریں اور نفس کے خلاف تھوڑا سا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندگی میں باقی رکھنے، نہ صرف باقی رکھنے بلکہ دین کو جو پھیلانے کا جو فیصلہ فرمائیں۔